میں جناب دے سامنے جڑا موضوع بیان کرنا ہے وہ ہے اسلام میں عورت کا مقام. اسلام میں عورت کا مقام اس واسطے کہ بیبیاں نو بالخصوص بیبیاں نو گمراہ کیتا جا رہا ہے اس لیے تے پوری روئے زمین جڑی ہے نا وہ ساڈیاں عزتاں دے مگر ہوئی کھڑی تے انہاں دی کوشش پئی ہوندی کہ کسے طریقے انہاں دی عزتاں رولیے انہاں دی عزتاں برباد کریے تے عزت ہی ساری شے ہوندی ہے اصل. ہاں جی جدوں جس بندے نے عزت اپنی محفوظ رکھی ہے نا ایمان نالوں اپنا دین بھی محفوظ رکھ جاندا ہے اور جدی عزت رول جاوے اوندا دین ہی رول جاندا ہے اودی عاقبت ہی رول جاندی ہے نہ دنیا جوگر آندا ہے نہ آخرت جوگر آندا ہے. اس واسطے او گمراہ کر رہے ہیں ساڈیاں بیبیاں نوں سہ طریقیاں دے نال تاکہ عورت سمجھے بھئی نعوذ باللہ اسلام نے اندے تے ظلم کیتا ہے. وہ یہ دشمن سے یعنی پٹی پڑھا رہے ہیں اور میں اس جلسے دے اندر یہ ثابت کرانگا کہ اسلام تو علاوہ باقی ہر کسی نے عورت نال ظلم کیتا ہے عورت دے اوتے رحمت کیتی ہے رحمت للعالمین دے دین اسلام کیتی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ساڈا موضوع ہے 3 مقام نے عورت دے توجہ نال سمجھا جی دینی معاشی معاشرتی 3 بیان کرانگا اس تو بعد اجازت موضوع سمجھ آ رہا ہے. دینی دا مطلب یہ بھئی نیک عمل شریعت اسلام دے چلن نال اللہ سونے جڑی جنت دینی اجر دینا ہے جزا دینی ہے کیا اندر اللہ نے مرد عورت دا فرق رکھیا ہے یا برابر رکھیا ہے یہ ہے دینی دا مطلب. دوسرا ہے معاشی روزی کمان دے اندر روزی دے اندر اور تیسرا ہے معاشرتی زندگی گزارن دے اندر. یہ تیناں دے اندر اللہ تعالی نے عورت نو کی مقام بخشیا اس مالک کے کائنات نے یہ جناب نو بیان کرانگا تاکہ بیبیاں نو بندیاں نو یہ نواں مسئلہ جڑا ہے وہ سمجھ آ جاوے. ذرا ذوق نال آکھو سبحان اللہ. دوستو جتھوں تک ادھر ویکھو مقام ہے نا جتھوں تک دینی مقام یعنی کی مطلب مرد ہووے یا عورت ہووے اللہ سونے نے انہاں دی نیک کیتی دی جزا دے اندر فرق نہیں رکھا. ہاں جی نیک عمل نبی دی تابع داری عورت کرے مقام پا جاوے گی مولا کائنات اندے تے رحمتاں دے خزانے کھول دے. مرد کرے کمائی ہے مرد کرے یہ بھی پا جائے گا عورت کرے یہ بھی پا جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرق کیتا ہوئے کہ عورت جے بیچاری محنت کرے دین اسلام دے چلن دے اندر تے رب سونا انہوں اجر کٹ دے وے تے مرد کرے مرد جناب کرے تے انہوں چوکھا چا دے وے. یہ فرق رب نہیں رکھیا تے نہ انج فرق رکھیا ہے کہ بھئی جے عورت تے اون دی نیکی قبول نہ ہوئے تے مرد جو مرضی کرے انہوں درجے اچے ملن نہ رب سونے ہو جی ونڈ نہیں رکھی. رب وحدہ لا شریک مولا نے قرآن مجید صاف لفظ فرما دیتا ہے. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ذرا جیندے ہو کہ آگ سبحان اللہ. اللہ وحدہ لا شریک مولا سونا فرماندا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. فرمایا جڑا مرد ہوے یا عورت ہوے تے ہوے ایمان والا عمل صالح کرے فلنحيينه حیاة طیبہ سانو ضرور پاک زندگی عطا فرماواں گے.
رب وحدہ لا شریک مولا ایتھے ونڈ نہیں کیتی، فرق نہیں رکھیا کہ عورت نو اساں اجر نہیں دینا تے مرد نو دینا ہے. خدا دی قسم کر کے آنا عورت رب وحدہ لا شریک مولا دے دین دے چلن دی محنت کرے تے مرد نہ کرے، مرد کھے چھاندا رہ جائے گا، عورت مقام پا جاوے گی، عورت مقام پا جاوے گی. اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے دینی لحاظ نالے فرق نہیں رکھیا. کی مطلب؟ آخرت دی جزا دے لحاظ نال رب فرق نہیں رکھیا، اوتھے صرف کیتی تلنی ہے. اللہ سونے نے کیتی ویکھنی ہے، جے عورت کر گئی تے او پا جاوے گی، جے مرد کر گیا تے او بھی پا جائے گا. ایتھے سبحان اللہ. صدقے جاواں ایک بی بی پاک دا ذکر سناواں. بیبیاں نو مسئلے، بیبیاں نو جرتیاں گلاں دین تے جرتیاں گلاں نہیں سمجھائیاں جاندیاں نہ دسیاں جاندیاں. میں اس واسطے انہاں دے مسائل تیرے سامنے بیان کرن لگا. صدقے جاواں اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے ایک پاک بی بی دا ذکر فرمایا ہے جڑی دنیا کائنات دے سب تو وڈے ظالم جابر بندے دے گھر دے اندر ہوندی سی. ہاں جی، جے بندے دا نام فرعون ہے تے بی بی دا نام حضرت آسیہ سی. فرعون جیسا کالا کافر جناب دنیا دا ظالم خونخوار درندہ سی، حضرت آسیہ گھر دے اندر استے سی. ہن تینوں پتہ ہے او ظالم ایڈا وڈا تے ایک کمزور بی بی، مگر اللہ وحدہ لا شریک مولا دا دین نہیں چھڈیا. اللہ وحدہ لا شریک مولا دے دین دی جنی خبر ہو گئی ہے، ہاں جی بی بی پاک نے اون دے ظلم دی پرواہ نہیں کیتی، او دیاں زیادتیاں دی پرواہ نہیں کیتی. بی بی پاک اپنے دین تے قائم رہ گئی. ظالم فرعون نے چاؤں میخا کر دیتا، ہاتھاں پیراں دے اندر میخا لا چھڈیاں نے، سینے دے اوتے پتھر دی چاٹی رکھ دتی ہے تاکہ آسیہ اپنے دین تو ہٹ جاوے، رب نو منن دی بجائے مینوں خدا من لوے. بی بی پاک نے اونوں نہیں منیا، اے ہوئی فریاد کیتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اے میرے پروردگارا میرا اپنے کول جنت وچ گھر بنا دے. صدقے جاواں جدو بی بی فریاد کیتی ہے، ہاں جی ظالم ایڈا حاکم ایک مرد اونج افسر ہوندا حاکم ہوندا ہے، پھر او دنیا دا بادشاہ سی، پھر ہے ظالم سی. اتنا کچھ دے باوجود بی بی گھبرائی نہیں، صبر دے نال وقت گزاریا ہے. اللہ دی بارگاہ وچ بی بی فریاد کیتی ہے اے میرے پروردگارا جنت وچ اپنے کول گھر بنا دے. رب وحدہ لا شریک نے آسماناں دے دروازے کھول دیتے، بی بی نو جنت دا محل نظر آیا ہے، یہو جا مقام پا گئی ہے. بی بی دا ذکر بھی قرآن چایا وے. اللہ نے جنت دے اندر اسے بی بی پاک نو نبی پاک دی گھر والی چا بنایا ہے. اچھا ہوں تیرے سامنے آ فرعون مرد سی، مرد جہنم گیا پیا وے، بی بی جنت دی سردار بنی بیٹھی. ایک کیتی دی گل ہے رب وحدہ لا شریک مولا نے جزا دینے چ فرق نہیں جے چھڈیا. یہ جڑا بھی کرے گا بھاویں مرد ہوے بھاویں عورت ہوے پاک زندگی دنیا وچ آخرت وچ قبر وچ اللہ انہوں عطا فرمائے گا. تا رب نے کھلم کھلا برابر دا اعلان فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. اسا ضرور پاک زندگی عطا فرماواں گے. خدا دے بندے صدقے جاواں ایک ہور بی بی پاک دا ذکر سناواں.
ایک اور بی بی سی میرے غوث پاک دی پھپھی جی محترمہ، میرے غوث پاک دی پھپھی جی پیر 11ویں والے دی پھپھی جی، وہ بھی بی بی پاک سی، عورت سی۔ آپ سرکار دے زمانے وچ قحط پہ گیا، خشک سالی ہو گئی، بارش نہیں آ رہی، پانی بند ہویا پیا وے۔ مرد چل کے آئے علاقے دے بی بی پاک دے کول، آپ بوہا کھڑکایا، عرض کیتی مہربانی فرما اما جی دعا فرما اللہ بارش عطا فرماوے۔ بی بی نے جھاڑو پھڑیا وے، ویڑے میں جان کے جھاڑو پھیریا ہے، عرض کر دیے مولا جھاڑو میں پھیریا ہی، پانی تو چھڑکا دے۔ مدر آگ سبحان اللہ۔ بس اینا بی بی پاک نے اینا آکھنا سی، پانی چھم چھم وسنا شروع ہو گیا۔ جھٹ تو بعد پھر بندے آئے، آندے نے بی بی جی اتنے پنڈ ڈبن والا ہو گیا وے، گوڈے گوڈے پانی آ گیا ہے، مہربانی فرما بارش رکوا دے۔ بی بی ہوراں باہر نکل کے اللہ دی بارگاہ پھر فریاد کیتی، مولا کریما میں آخیا دی پانی چھڑکا دے، تو چوکھا ہی چھڑکا دیتا ہے۔ یہ بھی بی بی سی، ذرا مدد نال سبحان اللہ۔ بولیا ہوں مرد مرد اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھاون جوگے نہیں سن، بی بی ہاتھ اٹھاون جوگی سی، کیونکہ راضی جو کیتی بیٹھی سی رب وحدہ لا شریک مولا بی بی پاک دی کدوں بولنی سی، اس واسطے او بی بیو ہاں جی اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے جنت دا اجر جڑا رکھیا جے ہاں جی او کرن دے اوتے رکھیا جے، بھاویں مرد کرے گا اونوں بھی لب جاوے گی، جڑے عورت کرے گی اونوں بھی لب جاوے گی۔ اللہ تعالی فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیات طیبہ۔ صدقے جاواں سلطان باہو فرماوندا ہے، فرماندا رے راتی رتی یارا نیند نہ آوے اتے دن نو رہے حیرانی، پر عارف دی گلی یارا عارف جانے جانے عارف دی گل بلیا عارف جانے ات کی جانے نفسانی، کر عبادت کچھ حاصل ہوئے او تیری ضائع گئی جوانی، وہ نصیب اتنا دے باہو جنا ملیا پیر جیلانی، سبحان اللہ۔ لائق بی بی پاک دی گل سناواں۔ عبد الواحد بن زید بصری رضی اللہ تعالی عنہ دا دور سی بصرے دے اندر جہاد دے واسطے۔ عبد الواحد بن زید بزرگ سن، بڑے وڈے مجاہد سن، انہاں اعلان فرمایا نال واز فرمایا، تقریر کیتی۔ تقریر دے اندر حضرت عبد الواحد بن زید بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے واز کردیاں لوکاں نو جہاد دا سبق دیندیاں، دشمن کافراں دے نال لڑائی سی، توجہ نال گل سمجھی، جہاد دی تقریر کردیاں انہاں ایک جنت دی حور دا ذکر فرمایا، جنت دی حور دا ذکر فرمایا۔ ہن ایک بی بی مائی بڈھی سندی سی پئی، بھج کے آئیے، دوڑ کے آئیے،
مجمع دے اندر آندی عبد الواحد بن زید تینوں پتہ ہے مینوں اللہ نے بڑا سونا پتر عطا فرمایا ہے، سارے علاقے والے اس نو رشتہ دینا چاہتے نے، اپنا جوائی بنانا چاہتے نے، مگر جویں دی بی بی پاک دا ذکر تو پیا کرنا وے میں چاہنی ہاں میرا بیٹا یہو جی پاک بی بی نال ویایا جاوے، یہو جی ہن جنت دی حور دی گل پئی ہوندی ہے، جنت دی حور دا او ذکر چھڑی کھڑے نے، جنت دی پاک حور دا ذکر چھڑی کھڑے نے۔ ہاں جی اسے دوران او بی بی سن دی بھج کے آ گئی۔ ہاں جی ہن ایمان ویکھ اس پاک بی بی دے ایمان تو صدقے گل غیب دی ہے، ایک پتر وہانا چاہتی اس جنت دی حور دے نال۔ ہن جدوں بی بی پاک نے آنے گل کیتی عبد الواحد مہربانی فرما یہو جی پاک بی بی نو میں اپنی نو بنانا چاہنی ہاں، مہربانی فرما میرے پتر نال ویاہ کر دے، حق مہر میں تینوں 10,000 درہم دینی ہاں، 10,000 درہم دینی ہاں۔ سودا غیب دا پیا ہوندا ہے، غیبی سودا پیا ہوندا ہے، جنت دی حور نال پیا ہوندا ہے، پتر پیش پہ کر دیے عورت ہو کے بی بی ہو کے۔ توجہ فرما ہن صدقے جاواں اے گل جدوں طے ہوندی ہے پئی 10,000 درہم آکھیا میں حق مہر دینی ہاں۔ ہاں جی پتر مجمع وچ بیٹھا سی، چھال مار کے اگے آ گیا ہے، آندا اما جی جویں دی تیری مرضی ہے پتر تیرا اوویں راضی ہے، جے تو یہ ہوئی چاہنی ہے میں بھی وہی چاہنا وا۔ ہاں جی ہن عبد الواحد بن زید سرکار نو 10,000 درہم دتا ہے، آکھیا وے جہاد تے جانا جے، کافراں نال لڑائی لڑنی جے، اے میرے 10,000 درہم جڑے دنیا پئی اس نال گھوڑا خرید کر لیا جے، اسلحہ خرید کر لیا جے، ہاں جی تلواراں جو چاہیدیاں نے میرے پتر نو نال لے جاویں، میں چاہنی ہاں میرا پتر جنت دا لاڑا بن جاوے، جنت دا لاڑا میرا پتر بن جاوے۔ توجہ فرما اللہ دیا بندیا، حضرت عبد الواحد بن زید بصری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے قربان جاواں 10,000 درہم لے جڑا کچھ لینا سی، ہاں جی جنگ دے واسطے جو چاہیدا سی اس نوجوان نو وہ سارا کچھ خرید کیتا ہے۔ جو نوجوان گھوڑے تے سوار ہوئے صدقے جاواں سجے کھبے قرآن دے قاری سہرا پڑھدے جا رہے نے۔ ہاں جی کیسا عجیب ویاہ ہے، ہاں جی عجیب ویاہ ہے جس دے اندر سجے کھبے اللہ دا قرآن پیا پڑھیندا ہے، کوئی مراسی نہیں، کوئی ڈھول ڈمکڑے نہیں، سجے کھبے قرآن دے قاری قرآن دی تلاوت کردے نے، سہرا کی پہ پڑھدے نے، ان اللہ اشترى من المؤمنین ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماندا ہے بے شک اللہ خرید کر لیا ہے مومنا دیا جاناں تے مومنا دے مالاں نو جنت دے بدلے، اللہ جنت مول رکھیا ہے۔ ہن آیت قرآن دی قاری تلاوت کر رہے نے، نوجوان گھوڑے تے سوار ہے، ہاں جی کدھر جا رہا وے؟ میدان جنگل جا رہا وے، جتھے گاجر مولی وانگو بندے کٹیچنے سن، جتھے سر لوکاں دے کٹیچ گئے گھوڑیاں دے پیراں تھلے رلنے سن، عاشق ادھر پہ جاندا وے اس ماں دے جگرے تو صدقے جڑی ماں اپنے پتر نو نبی دے دین تے قربان پہ کر دیے۔ سبحان اللہ۔ جدوں صدقے جاواں قافلہ دستہ روانہ ہوئے میدان جنگ پہنچے نے، نوجوان دا نام سی ابراہیم نوجوان میدان جنگ دے اندر پہنچے آوے، یہ ہن کرایہ دا نہیں سی، ایمان دے جذبے والا سی۔ کرایہ والا ہمیشہ لڑدا نہیں ہوندا، وہ لڑے بھی صحیح نہ مراد تے بچن دی کوشش کردا ہے، وہ کوشش کردا وے کسے پاسے روپیے جو لینے ہوندے نے انہیں تنخواہ دا جو ٹٹو ہوندا خالی، وہ کدی جبے جگری نال لڑدا نہیں ہوندا، خلوص دے نال یا وک جاندا ہے یا ڈر جاندا ہے، تے جڑا جذبے ایمان دے نال لڑدا ہے ساری خدائی مل جاوے کدی وکدا نہیں تے یار دی خاطر کدی آپ نو بچاون دی نہیں کردا، قربان کرن دی سوچدا ہے۔
ہن صدقے جاواں ابراہیم نوجوان رحمت اللہ علیہ سرکار نے میدان دے اندر قدم رکھیا وے ہاں جی وڑ گئے نے کافراں دے جتھے وچ کافراں دی فوج وچ ہاں جی دوویں پاسے حملہ کر کر کے کٹی سٹی جا رہا ہے نوجوان ہاں جی آخر کئیاں نو واصل جہنم کیتا وے جہنم پہنچا کے آج اللہ وحدہ لا شریک دا محب صادق زمین تے جدوں شہید جناب زخمی ہو کے ڈگ پیا وے زمین تے جدوں گر پے نے زخمی ہو کے صدقے جاواں اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے دا دیوانہ زمین تے جدوں گریا وے ادھروں جناب حضرت عبد الواحد بن زید بصری فرماؤندے نے میں تلاش کردا کردا جا پہنچیا وچ فوج دے ویکھیا ابراہیم زخمی ہو کے زمین تے گرے پے نے میں جا کے اٹھایا ہے مٹی ہٹائی صاف کیتا ہے حالت حالے کچھ ہے سی جان باقی سی میں کیا سنا پترا آندا الحمدللہ میں جان لگا وا میری ماں نو خبر سناویں تیرے پتر نے رب دے دین وچ کوتاہی نہیں کیتی خوش ہو کے جان واری سو میری ماں نو خوشخبری جا سناویں مہربانی فرماویں اے گل کیتی ہے جان رب سونے دے سپرد فرما دیتی ہے حضرت ابراہیم دے بارے ہن جدوں واپس قافلہ آیا ہے دستہ جدوں واپس آیا وے آن کے ہن جناب عبد الواحد بن زید رستے دے اندر سمجھاندے پے نے بیلیو آخر ماں دا جگرا بڑا کمزور ہوندا وے ایک پتر سی ہیرے رنگا او قربان ہو گیا وے ہن جاندیاں ایویں چھتی نال خبر نہ سنایا جے اجی تاکہ ماں دا دل نہ پھٹ جاوے مہربانی فرمایا جے ہن توجہ فرماویں اس ماں دے تن جگرے تو صدقے جدو جناب پنڈ دے کول پہنچے نے ماں پہلو آن استقبال کیتا ہے ماں آکھدی عبد الواحد خوشی دی خبر سناویں کدرے غم دی خبر نہ سناویں نہیں تے افسوس کرنا پینا مینوں ہاں جی خوشی دی خبر سناویں تینوں مبارک باد دیاں گی مبارک دیاں گی عبد الواحد بن زید فرماندا ہے نہیں ماں خوشی دی کیویں تے غمی دی کیویں ماں فرماندی ہے پترا غمی دی خبر انجئی جے مینوں تو دسے گا میرا پتر شہید نہیں ہویا جیندا واپس آ گیا وے پھر تے میں روواں گی افسوس کراں گی رب قبول نہیں کیتا تے جے میرا پتر شہید ہو گیا وے خبر انج دی سناویں گا میں خوش بھی ہوواں گی مبارکاں بھی دیواں گی اب سبحان اللہ صدقے جاواں ماں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ان دی ماں نو زندگی پاک کیوں نہ ملے خدا دی قسم کر کے آنا جدو ماں پاک نے گل کیتی ہے عبد الواحد بن زید دیاں اکھاں مبارک دے وچوں اتھرو بے وس آ گئے نے ہاں جی رون لگ پے نے ماں نو آندے نے خوش ہو مڑ مبارک ہو وی تیرا ہدیہ اللہ قبول فرما لیا رب وحدہ لا شریک مولا ہدیہ قبول کیتے پتر شہید ہو گیا ماں خوش خوش ہو کے واپس چلی گئی ہے سرا ستی ہے سویرے پھر عبد الواحد دے کول آ گئی ہے آندی ہے عبد الواحد لکھ مبارک ہونی میں راتی اپنے پتر نو جنت دے باغ وچ بیٹھا تختاں تے ویکھیا ذرا مدے نال آکھ سبحان اللہ میں تختاں تے بیٹھا ویکھیا اپنے پتر نو جنت دے باغ دے اندر آخر زندگی تے اصل اگلی ہے زندگی کادی ہے خدا دی قسم کر کے آنا اے تے ایویں خواب ہے جویں خواب بندے نو آندا ہے رات بندہ سوندا ہے خواب دے اندر کدی روندا ہوندا ہے کدی ہسدا ہوندا ہے کدی کھاندا ہوندا ہے کدی پیندا ہوندا ہے کدی نسدا ہوندا ہے کدی قتل کر رہا ہے کدی مری رہا ہے کدی مدینے جا رہا ہے رات نو خواب دے اندر بندے نال کچھ ہوندے نے کسی دا ویاہ ہو رہا ہوندا ہے حالانکہ ویاہ کوئی نہیں ہوندا ہوندا خالا خواب خیال ہی جدوں اسلے پھر لذت بھی آندی ہے سارا کچھ مزے بھی لیندا ہے خواب دے اندر جدوں سویرے اٹھدا وے خیال تے تصور کھلوتا ہوندا ہے ہور کئی شے نہیں ہوندی خیال ہوندا ہے بس ہاں انج راتی ہویا سی ایویں دنیا دا حال ہے 25 سال ایتھے کئی بیٹھے نے کوئی 100 سال دا بابا کوئی 17 دا بیٹھے پچھلی جڑی گزاری بیٹھے آ وہ سارا خیال لون رہ گیا وے ہور کوئی شے نہیں ایک تصویر ذہن دے اندر کھلوتی ہے معلوم ہویا ہے زندگی کوئی نہیں اصل زندگی وہی ہے جس زندگی دی خاطر پاک حسین 72 دے چھوڑے مدے نال سبحان اللہ
اصل زندگی ہوئی ہے جڑی پاک حسین ورگیا اگلی طلب کیتی ہے اگلے جان دی. اللہ دیا بندیا رب سونا فرماندا ہے میں انہوں پاک زندگی عطا فرماواں گا بھاویں مرد ہوے بھاویں عورت ہوے مومن کیونکہ بے ایمان منافق دی کوئی شے قبول ہوندی اگاں واسطے اللہ انہوں اجر نہیں دینا ایتھے ہی سارا کچھ ہوندا ہو جانا ہے جو رب دینا ہے ایتھے ہی انہوں دے چھڈنا وے. کافر دے منافق دا کوئی عمل بارگاہ رب دے اندر قیامت والے دن ایک مچھر دے پر برابر بھی وزن نہیں رکھے گا تلنا ہی نہیں. اوتھے دے عملاں دا وزن ہونا ہے صرف ایمان والیاں دا ہوئے گا ایمان والیا دا وزن اتنے عملہ دا ہونا ہی. ہوں توجہ فرما یہ تے صدقے جاواں گل کیتی سی ہاں جی دینی جڑا مقام ہے اللہ نے عورت مرد دا برابر رکھیا ہوئے اگے جزا دین دے اندر اللہ نے برابر رکھیا ہوئے جیڑا کرے گا انہوں عطا فرما دے گا رب سونا. دوسرا مقام اللہ وحدہ لا شریک مولا نے کی معاشی روزی دا رزق دا توجہ فرماوی روزی دا معاشی مقام انہوں آکھدے نے. تیسرا معاشرتی زندگی گزارن دا اندے واسطے اللہ وحدہ لا شریک نے ضرور فرق رکھیا وے. کیوں فرق رکھیا وے؟ رب نے مرد عورت نو ایک جیسا بنایا نہیں بنایا ایمان نال دسیا جی. رب نے سہ فرق مرد تے عورت پائے نے بناون دے اندر فطرت دے اندر تخلیق دے اندر پیدائش دے اندر سہ فرق رب نے عورت دے مرد دے رکھ چھوڑے نے. اتے چول دا پتر ہو سی جڑا مرد عورت دے فرق ختم کرن تے آوے آکھے معاشرے دے اندر یا جناب معاش دے اندر عورت دے جناب مرد دا فرق نہیں ہونا چاہیے. رب وحدہ لا شریک مولا جدو پیدا کرنے تے رکھ چھوڑے نے کون ہے جڑے فرق مٹا چھوڑے یہ کدی مٹ نہیں سکدے. اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اپنی لا زوال حکمت دے نال رب جو کم کر دے کدی او دے تے کوئی حرف نہیں اٹھا سکدا. سبحان اللہ. اور سونے رب دیا کیتیاں تے جڑا بندہ اعتراض کرے نا وہ ایویں سمجھ میں سورج جڑ تھوکیے نا ایویں بوٹھے تے کھاندا ہی بندہ. ہاں جی اس چوڑ نو ہمیشہ ذلت بھی ہوتی ہے جڑا رب دے کیتیاں تے اعتراض کرے. ہاں جی اس ہوں رب وحدہ لا شریک مولا جب مرد تے عورت تے بناون دا فرق رکھ چھوڑیا ہے نہ یہ جرت برابر نہ طاقت برابر نہ اللہ سونے نے انہوں شکل و صورت برابر رکھا ہے. سارے فرق رب سونے کیتے نے انہوں نے رکھے نے. ہوں یہ فرق جو رکھا ہے طاقت دے اندر بھی تے سارا رب سونے نے اس فرق دے تحت دی حکمت سی کہ میں عورت واسطے انج دے حقوق بناواں جس نال اے کمزور محفوظ رہے برباد نہ ہوئے. توجہ نہیں فرمائی. رب تے جاندا سی نا بھئی میں اس نو پیدا فرمایا ہے تے کمزور پیدا فرمایا. اس دے اندر سہ کمزوریاں نے. مثلا مرد اپنی عزت دی حفاظت آپ کر سکتا ہے لیکن عورت بیچاری مجبور ہے نہیں کر سکتی. ایمان نال دسیا عورت نو کدی یہ ضرورت نہیں ہو سکتی کہ اپنی عزت کی حفاظت کر جائے. واحد ایک مرد ہے جڑا اپنی عزت کی حفاظت بھی کر سکتا ہے اور عورت کی عزت کی حفاظت بھی کر سکتا ہے. ہاں میں مثال دینا بھی آ پیڑیاں نے باہر تیریاں رات کو بندہ اتنے کلا لگا پھر جی عورت لگی پھر مطلب یہ نکلیا کہ باقی عورت عزت بچاؤ کمزور ہے اور مرد طاقت والا ہے. مرد طاقت والا ہے تو جدو طاقت والا ہے تو رب ان کی کمزوری دا پورا سونے نے دھیان رکھا ہے اپنے دین بناو. مدر والا سبحان اللہ. گل نو سمجھی گل نو بولیا میں آنا ہونا کافر نو مسلمانوں دے ہر گھر دی فکر پئی کھڑی اور ایک قسم جنہوں سڈے اپنے گھر کے بچاؤ کی بھی کوئی. ہاں جی دشمن 14,000 میل دور آن کے وہ فکر رکھی کھڑا ہے مسلمان دا ہر گھر میں سنبھال لوا. سدکے جا سانو اصا ایڈے ستے پیا سانو اپنے جھگے بچاؤ کی بھی کوئی نہیں. اپنے جھگا بچانا کیویں اپنی عزت کیویں بچانی ہے سانو یہ بھی دھیان کوئی نہیں. قسم ہوں ادھر ویخ اللہ وحدہ لا شریک دا قرآن سناون لگا. نہ یہ دسو بھائی میں تے ہل وہنا تو تھی ادھر بنے وے وہدے جی
میں رات لالے موسے ساتھ سفر کیتا ہے تیاری کر کے ایتھے اپنے آوا میں پھر جانا ہے تھی گھر بیٹھے ادھر ویکن ڈیا جی میں تمہوں ویکن ڈیا میں مڑ کے مطلب یہ نکلیا بھی میں آٹو ٹانٹو آیا بیٹھا وا میں کی کرن دیا وا دین والے پاسے گل پی ہوتی ہے اکھ پی کھلتی ہے کوئی چانن پیا ہوتا ہے ادھر ویخ اتنے کسے آنا کسے جانا روپیہ سٹنا سٹتے رہن گے کوئی نہ سٹے تو اپنا کام کر اتنے جڑا آیا ہے چلیا موتی پہ کھلرتے نے رب سونے دے پاک نبی دے لے موتی جیبا بھر کے جا گھر دے پوچھن کی لیا اتے کھول کے سامنے رکھ آ ہیرے لے آتے نے جو کچھ بیان کر رہا نا میرے نال تمہیں زیادہ لوڑ ہے ہاں میں تو آدھا ہی نہیں میں تو پتا اللہ سونے کی مہربانی مولا کرم کیتا تمہیں نہیں خبر یہ مسئلے سنو گے تھوڑا چگا آباد رہے گا دنیا آخرت تیری سمرے گی اس واسطے تینوں لوڑ ہے رب دے دین دی تے پوری توجہ نال گل سمجھ رہا مدد سبحان اللہ اور اللہ دا قرآن رب وحدہ لا شریک مولا نے یہ جڑی پیدائشی فرق رکھیا ہے عورت تے مرد دا اس فرق نو رب نے اس درجہ بندی نو اللہ نے خود قرآن بیان فرمایا ہے کیویں سپارہ دوسرا سورت بقرہ آیت نمبر 228 بولو کنی اس واسطے پہ گل کرنا مولوی گل کرے نا تے آندے نے کٹ کے وکھا ہاں جی تے انگریز گل کرے تے پاویں او وکھاوے تے پاویں نہ وکھاوے پہلو ہی من نکلے ہوندے ہاں جی اس جو آخیا میں چند تے اپنے اج تک انہوں بھی آخیا جی کجرا کٹ کے وکھا کتنے لکھے وہ تو ساری منی کری ہو جی مولوی بھی آدھے پہ ہوتے نا جی انگریز چند تے اپن گیا تھی مسیطے ہی جائے گا یا منہ تے آئی پھر اللہ فرماندا ہے اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ عورتوں پر مردوں کے لیے ایک درجہ حاصل ہے ہوں وہ درجہ جڑا رب نے پیدائشی فرق رکھ چھوڑے نے وہ درجہ رب رکھے اس درجے نو کوئی ختم کر سکتا لکھ عورت ٹل لاوے جڑا رب درجہ رکھ چھڈیا ہے انہوں کیویں ختم کرے کر سکتی کرن تے آوے گی تے کر تے نہیں سکے گی سیدھا جہنم ضرور جائے اس واسطے منہ دکھاوے گی اسی واسطے اللہ نے قرآن پاک جتھے یہ درجہ بندی دا بیان فرمایا ہے نا اتے فرمایا ہے یہ اللہ سونے نے جو فرق رکھا ہے رب فرماتا ہے یہ صبر کرو ہر ایک راضی رہے اپنے رب تے مردوں جو ملیا مرد راضی رہن جو عورتوں ملیا ہے عورتیں راضی رہن تے ایک دوسرے دے برابر ہون دی تمنا نہ کرو یہ قرآن ہے توجہ نہیں فرمایا ولا تتمنوا نہ آرزو کرو دی جیڑی اللہ نے ایک دوے تے فضیلت دیتی ہے میں نہ صدقے جاواں ربا تیرے قرآن دے علم تو تیرے علم تو صدقے تے قرآن دے بیان تو صدقے رب ویکھدا جو سی انج زمانہ آوے گا کئی شیطان عورتوں نو چکن گے اٹھو نہیں تسی بھی ہوو برابر مرداں دے برابر ہی حق لو تے میں پہلو ہی کہہ جاواں خبردار میں جڑے عورتاں مرداں دا فرق رکھیا ہے فضیلت مرداں نو ایک درجہ دتی ہے تخلیقی اور فطرتی لحاظ نال جو فرق پائے نے اگے انہاں وچ تساں آرزو نہیں رکھنی کہ سانو لبن نہ تساں اپنی جگہ تے رب تے راضی رہو او اپنی جگہ تے راضی رہن ہاں اے رب سونے دے تاکہ تقدیر دے مولا تعالی دی تقدیر دے اعتراض نہ کوئی کر پاوے ہن سمجھی اللہ سونے نے یہ فرق درجہ بندی تے کیتی اس درجہ بندی لحاظ نال اللہ نے پتہ کہڑے فرق ہو رکھے معاش تے روزی دے اندر مولا تعالی نے عورت نو مرد دا محتاج رکھا توجہ کری یہ ہن فضل کیتا ہے رب نے عورت تے احسان کیتا ہے کیوں رب جاندا سی کہ اس کمزور نے
رزق کماون دے وچ جے قدم رکھیا تے اندے تے ظلم پی جانا، اس سے زیادتی ہو جانی. ایک بچے بھی جمے، گھر دے کم بھی سنبھالے، اتوں رزق بھی آپ کماوے، تے کیوں زیادتی ہوے؟ رب چا کیتی ونڈ، جیویں بنایا کمزور، ہن اینو بناواں گھر دی شہزادی، اے گھر دی مالک بن کے بیٹھے، مرد کما کے لے آوے، مرد دی طاقت رزق کماوے، عورت دی کمزوری رزق آرام نال کھاوے. باپ جے باپ دے گھر چے باپ دا فرض کماوے کھواوے، باپ کوئی نہیں بھراواں دا حق، بھرا کوئی نہیں مامیاں دا حق، عورت نو کھوان جدو ویاہ ہو جاوے. توجہ نہیں فرمائی. اصل رازق تیرا برہمانی ہے. مولا کائنات نے جدوں اس کائنات نو عالم اسباب بنایا، اس کائنات نو اسباب دے تحت رب وحدہ لا شریک چلاوندا ہے، لیکن اسباب ایک نہیں رہن دیندا، ہمیشہ بدلدا رہندا ہے مولا کائنات، تاکہ پتہ لگے پالن والا حقیقت وچ اکو ہی ہے. رب وحدہ لا شریک مولا. ادھر ویکھ، اگر کوئی سوچے باپ کھواندا ہے، باپ کھواندا ہے تے اللہ سونا کئیاں دے پیو مار چھڈ دئی، پھر کھواندا ہی پالدا ہی، پھر دسدا وے جے باپ پالدا سی تے باپ ٹر گیا وے، ہن کون پیا پالدا اے؟ جے کوئی سوچے ماں پال دیے، پھر کئی بار معصوم بچہ ہوندا ہے، ماں نو رب مار چھڈ دے، رب دسدا وے ماں نہیں میں ہی پالنا وا. جے کوئی سوچے جناب توجہ فرماوی، جے کوئی سوچے آکھے اولاد وڈی جوان تے ماں باپ کمزور بڈھے سن، او ماں باپ نو کھوا رہے سن، اللہ وحدہ لا شریک مولا ٹردے سیانے تگڑے پتر لوگاں دے لے جاندا وے. ہاں جی، پھر بڈھڑے ماں پیو نو پال کے دسدا وے ایک مائیاں پالنا وا. مدے نال آگ سبحان اللہ. قسم خدا دی کر کے آنا صدقے جاواں اس پروردگار دے اللہ وحدہ لا شریک مولا نو. ادھر ویکھ، اللہ پابند نہیں جے رزق دین دے اندر کسے دا بھی پابند نہ سمجھی رب وحدہ لا شریک مولا نو. اس واسطے اللہ نے قرآن وچ اعلان فرمایا وا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ فرماؤں ہے جڑا زمین تے جانور ویکھ دے جے، یہ سارے جانور جن بھی ہیں انہاں دا رزق میں اپنے تے فرض کیتا ہے، اپنے تے فرض کر لیا وے. اس واسطے رب وحدہ لا شریک مولا پابند نہیں رزق دین دا. جے کوئی سوچے رب ہاتھاں پیراں دے نال رزق دین دا پابند ہے، کی مطلب ہاتھ پیر ہون گے مخلوق دے تے کھاوے گی، بغیر ہاتھاں پیراں تو مخلوق نہیں کھا سکتی. اللہ نے سپ پیدا فرمائے نے، توجہ نہیں فرمائی ہے؟ ایمان نال دسو سپاں دے پیر ہیں، ہاتھ، انہاں نوں رزق ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بولو بولو بولو. تواڈے نالوں بھی ٹور دکھاندے، جدو آپ ویخ لینا نا جتی آپ کچھ پا لینا ابھی آتا ہے پیا معلوم ہوا ٹور دکھاندے نے پے. ہاں جی، رب کیوں انہوں لتاں پیروں تو بغیر بنایا ہے؟ تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ میں رزق کھوان ہاتھاں پیراں دا محتاج ہاں، میں پالنے ہاتھاں پیراں دا پابند نہیں، میں بغیر ہاتھ پیر والے پیا پالنا. اللہ سونے نے کمزور تو کمزور چیونٹی بنائی ہے کیڑی، اللہ انہوں بھی کھواندا ہے کہ نہیں کھواندا؟ اللہ سونے پیدا فرمائی ایک حکمت ہی رلتی پھرتی ہے پیروں دے تھلے بچاری، پیروں دے تھلے رلتی کیوں؟ ایڈی کمزور تے ان اللہ رکھیا ہے، ایڈی کمزور سی، توجہ نال گل سمجھی، ایڈی کمزور تے یار اینوں تے اللہ سونا رکھدا ہی کسے اور نگرے کہ جتھے بندے جاندے ہی نہ، کوئی شاید جانتی نہ، تاکہ بیچاری مرے نہ. توجہ نہیں کی ہے ایڈی ماڑی رکھیا کتے سو پیراں دے وچ. کیوں؟ میں دساں پیراں دے وچ لگی پھردی ہے نا، میں جنہ چیر نوں جیوندا رکھنا کوئی پیر دے ہی نہیں سکے. توجہ نہیں فرمائی. جنہ میں نوں رکھنا جنہ چیر کوئی پیر دے سکے گا ہی
نہیں، اور جدوں میں کھوانا کوئی اندر منہ چ لے سکے گا ہی نہیں. تو روٹی کھا رہا ہونا اپنا حصہ بچوں ہی لے جاتی بچاری، لے جاتی کہ نہیں؟ ہاں، اور ایڈی سیانی ہے دانا لے جاتی ہے نا، دانا کڑک والا تو وہ جانتی ہے یہ دانا جی بہتا چیر پیا رہے تو اگ پہ نمی پہنچے تو اگ پہ پھر پتا کی کرتی وچوں کٹ لینی. بڑی سیانی کیڑی. ہاں تھی کھڈ ویکھو جتھے دانے کٹھے کر کے رکھن گیا نا کیڑیاں اتے دانیا وچکار کٹ لیندیاں نے بھی تاکہ اگے نہ ہے اگے. صدقے جاواں ربا تیری شاناں تو رب میں تو نہیں قرآن فرمایا واللہ عزیز حکیم. عزیز مانا ہوندا غالب، حکیم مانا حکمت والا. حکمت دا مطلب ایسا کام رب کردا ہے جڑا حقیقت دے عین مطابق ہوندا ہے. حدیث چاہتا ہے جے تانوں غیب دا علم مل جاوے جو کچھ رب کردا وے روزانہ تساں بھی اونوں ہی پسند کرو. توجہ نہیں فرمائی. کی مطلب تقدیر دا مسئلہ ہی تو ہے. حقیقت کا گل سمجھی میں کدی بیان نہیں کیتا، آج حدیث بیان کرن لگا. اج نویں سے بالکل اج میں پوری زندگی اپنی گزشتہ وچ کسے ممبر تے حدیث نہیں بیان کیتی، اج پیا کرنا. لو تعالی احدکم علی الغیب لختار الواقعہ. سرکار نے فرمایا اگر تواڈے وچوں کوئی غیب دان بن جاوے نا، غیب دی گل نو جانن لگ پوے تے او بھی اسی کام نو پسند کرے گا جڑا ہو چکیا. توجہ نہیں کی. کی مطلب؟ بچے چھوٹے نے کسی دا پیو مر گیا ہے کہ رب ہن کام کیتا ہے پیو مار دیتا سی. جے سانو غیب دی خبر ہو جاوے نا تے جویں رب پیو ماریا ہے تے اساں بھی آندے ایویں چنگا سی اینو وقت نال ایتھے مرنا ہی چاہیے سی. توجہ نہیں فرمائی. ایسی حکمت نال اللہ نے ایک کارخانہ ٹوڑیا ہے. دکھ دے سکھ دے جو بھی ہو رہا ہے رات دن دے اندر عین حق اور حقیقت دے مطابق سونا فرما رہا ہے. اس واسطے جنہوں رب دی خبر ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ ہر حال دے اپنے رب تے راضی رہندے نے. وہ رب تے راضی رہندے نے بھاویں دکھ ہوے بھاویں سکھ ہوے. یہ ہوئی بڑا مقام ہے، یہ ہوئی بڑا مقام ہے. پاک حسین دا مقام ہے. حسین جس حال بھی سی مولا تے راضی سی، اپنے پاک رب رحمان تے راضی سی. توجہ فرما لا دیا بندیا. رب وحدہ لا شریک مولا نے رزق معاش کیوں مرد تے رکھیا ہے؟ عورت نو کیوں نہیں آکھیا تو کما خود کھا، خود کما خود کھا، خود کما خود پا؟ ہاں جی اپنے آپ مکان بنا سارا کچھ آپ کر. کیوں نہیں کیتا؟ اس واسطے رب مہربان سی. رب جاندا سی میں اپنی مخلوق نو اس نو کمزور بنایا، یہ بڑی کمزور ہے، اس واسطے تے میں بھار نہیں پاؤنا. یہ رزق اپنا آپ نہیں کماوے گی، یہ ہن بیٹھ کے کھاوے، مرد کما کے گھر لے آوے. اس واسطے این عدل دے انصاف دا کم جو سی میرے پاک نبی سرکار نے، میرے پاک نبی سرکار نے جدو اپنی بیٹی پاک دا بیاہ کیتے مولا علی دے نال، پاک علی نو کملی والے فرمایا علی باہر دے کم تو کرے گا، گھر دے کم میری بیٹی کرے گی. حضور اے نہیں فرمایا علی جا کہ تم بھی کماویں میری بیٹی بھی کماوے گی. نا اس ایک جگہ تینوں اللہ دا قرآن سناواں، سنا چھوڑا میرا مدن سبحان اللہ. صدقے جاواں رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے پاک کلام مجید دے اندر سونے رب نے پاک کلام مجید سورت طٰہٰ، کیڑی سورت؟ بولو بولو بولو.
تاہا سورت تاہا سورت دے اندر مولا کائنات سونے نے بیان فرمایا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نو جدوں رب وحدہ لا شریک مولا نے جنت دے اندر رکھیا ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نو آپ دے نال اما حوا پاک نو بھی رب سونے جنت دے اندر ٹکایا سونے رب وحدہ لا شریک مولا نے بی بی حضرت آدم علیہ السلام نو حکم فرمایا مدر الاگ سبحان اللہ سورت طٰہٰ کیڑی بیلیا صفحہ نمبر 313 سورت طٰہٰ پاک میں آیت لب کے دسنا جی پھر آکھو گے کٹ کے وکھا آیت نمبر ہے 117 سورت ہے طٰہٰ کی ہے اللہ فرماندا فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى اللہ سونا فرماوندا ہے اسا آدم نو آکھیا جدو جنت آدم دے حوا نو ٹکایا اسا آکھیا یا آدم اے آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک اے شیطان تیرا تے تیری گھر والی دا دشمن ہے فلا یخرجنکما من الجنت کدھر تانوں جنت چوں کڈ نہ چھوڑے فتشقا ورنہ تو مشقت وچ پے جاویں گا نقطے قرآن کے نقطے تے غور ہوئے ہوئے توجہ دونوں سڈے ابا جی تے سڈے اما جی نو اصا بابے آدم دی اولاد ہے نا کہ اولاد ہے بولو بولو سائنسدان آتے نے بندہ باندر دا پتر ہاں ڈارون سائنسدان ہے بڑے سائنسدان ہے سکول دیا کتابیں لکھا کرا کہ بندر باندر سے بندہ باندر سی باندر تو مڑ بندہ بنیا تے وہ خیر سائنسدان تے باندر دی اولاد نے اسی اللہ دی مہربانی نال بابے آدم نبی دی اولاد آ کیندی اولاد آ ہن اللہ سونے نے ساڈے پیو ساڈے اما پاک نو نا ساڈے ابے پاک نو دوواں نو جنت تے رکھ کے تے اللہ نے فرمایا خیال کریا جے آ شیطان دشمن جے توجہ نہیں فرمائی آپاں تے آنے نا بھی کسے نو چھیڑنا نہیں چاہیے کسی کے خلاف نہیں بولنا چاہیے پر اللہ سونا یہ آپ مریچے پایا نہیں دشمن کا خیال رکھا تو مریچے نا رب دے صدقے جاوا جنت دشمن تو خبردار کیتا جا رہا وہ وسا نہ کھاویا جے تا دشمن تو خبردار کیتا جا رہا وہ وسا نہ کھاویا جے تا دشمن ہے جنت چ نہ کٹ چھڈے ہوں اللہ جنت وچوں شیطان دے دونوں نو کڈن دا ذکر پیا فرماندا ہے آدم بھی جنت چ نکلنا سی تے اما حوا بھی اللہ سونا خبردار پیا کردا ہے کہ تانوں دونوں نو کڈ نہ دے اگے کی فرماندا ہے فتشقا
آدم تو مشقت پی جائے گا. ہوں سوال یہ آ جنت چ نکل کے زمین تے آنا سی دونوں رب آندا فتشقیان تساں دونوں مشقت پی جانا ہے. توجہ نہیں فرمائی تساں دونوں پر رب فرماندا فتشقا تو آدم مشقت پی جاویں گا. آ تفسیراں سامنے نہیں اس واسطے اللہ نے صرف آدم دی گل کیتی مشقت پین دی. رب جاندا سی روزی کماون والی مشقت آدم تے پے گی ہوا تے گھر بیٹھ کے کھاوے گی. توجہ نہیں فرمائی. قرآن سورت تاہا وچوں ثابت ہوگا کہ رزق کمان دی مشقت کنے کرنی ہے؟ مرد نے کرنی ہے. عورت نے. ہوں ایمان نال دس یہ ظلم ہے یا انصاف ہے؟ سچ بولی سچ بولی. جے عورت آپ ہی کماندی آپ ہی کھاندی تے بچے بھی جمدی تے لیڑے بھی دھوندی اندیاں مصیبتاں بھی برداشت کرتی اس وقت والے دیا یہ عورت نال ظلم سی یا انصاف سی؟ بولو بولو بولو. معلوم ہویا انصاف وہی ہے کہ معاش اور روزی کمانے میں عورت بچے کی طرح مرد کے ہاتھ سے لے. جی بچہ جمدا ہے نا تو کمزور ہوتا ہے تگڑے ہون تک ماپے ہی کھواندے رہندے ماپے ہی پیاندے رہندے نے. ایویں بچیاں وانگوں گھر والی نو مرد رکھے کھواوے پیاوے اندا پورا خیال رکھے. قرآن تیری عظمت نو سلام. اسلام لاکھ احسان کیتے عورت تے عورت یہ احسان اسلام دا نہیں اتار سکتی. قسم خدا دی تا کر کے اما حوا اے نہیں سوال کیتا کدی کہ میں بھی آدم دے نال جاواں کماواں. توجہ نہیں فرمائی. نہ اما حوا سوال کیتا ہے نہ حضرت ابراہیم دی گھر والی سوال کیتا ہے نہ حضرت نوح دی گھر والی سوال کیتا ہے نہ میرے پاک نبی دیاں گھر والیاں سوال کیتا ہے. اور سیاںیاں سن عقل والیاں سن. ساڈی تے موج لگی ہے. ہاں موج لگی اور کی. اور بندہ دو برا نے گل میری سمجھی دو برا نے. ایک برا آخے دوے نو کہ میں کما لیا نہ تو بہت آرام نال منجی تے انہیں آخنا لو انا کی منگے دو اکھا بسم اللہ جا موجا لا میں بیٹھا ہوں. بلکہ ہوں تے اساں جو ایک دوجے نو آخے اٹھ نکمیا ٹٹوا بیٹھا ہے اٹھ ڈنگر کھول چل اتے میں کوئی تیرا نوکر لگا وا وہ اگوں ہاتھ پرا دفے ہو مینو ارمان بھی کر لین دے بہن دے میں سکون نال کدھر آدھے کہ نہیں جاتے ہے رب آتا ہے تو سکون نال بہو عورت رو آتا ہے سکون نال بہو بخت والی جاتی یہ مت بجی پھرتی آدھی نہ میں سکون نال نہیں بہنا میں تو برابر کماؤں گی مردوں کا بیڑا گرک ہو جائے. مراد ایسی مت مار دیتی ہے عورت واقعی ناقص سلکل ہے. اللہ نے پاک نبی نے فرمایا یہ عقل تھوڑی ہے. مرداں تے نام مراد جڑے دشمن نے ساڈے یہودی انہاں تے نام مراد نے ساڈیاں بیبیاں نال کھیڈیا تا انہاں تے اینو کیتا ہے بیچاری تے ظلم انہاں تے کیتی ہے زیادتی. انہاں دا حق بندا سی سندیاں نا بھئی او فلانے پاسوں پہ آندے نے عورتاں بھی کماؤن لال تر لیندیاں تہاڈا کھانا خراب ہو جے ساڈے کماؤن دا نال آ تہاڈیاں ناساں چیر دیاں گی حق بندا سی کہ نہیں بندا. یہ آخدیاں سیدہ خاتون جنت نہیں منگیا حسین بھی اما یہ سوال نہیں کیتا تسا سانو برباد کرو جے سانو رولو جے سانو تسا ظلم وچ پھساؤ جے اساں صرف اپنے گھر نو سانبھاں گی گھر وچ بیٹھ کے اپنے بچوں کا خیال رکھاں گی سانو یہ کام کافی ہے.
جڑا بچے جمنے نے تے سامنا ہے اصا اتے ہی بہنا ہے تسی جاؤ مرو پاوے لڑو پاوے مرو باہر جاؤ کماؤ کما کے اتنے لے آؤ اصا خرچہ لینا ہے نہ دتا کمی تسا کیتی کیا مطلب دن تا گریبان ہوے گا ساڈا ہاتھ ہوے گا اصا اپنے رب نو عرض کران گی یا اللہ انہیں ساڈے نال زیادتی کیتی ہے ساڈا حق پورا نہیں کیتا ویکھ رب تیرا پھر اوتھے بدلہ لیندا ہے کہ نہیں لیندا توجہ نہیں فرمائی آخنا تو یہ بچاریاں سنتی گئی انہیں آخیا حال ہوئے مولویاں دا بیڑا ہی گرک جاوے انہاں دا پٹھا ہی بہ جاوے یہاں سارے بندیاں سبق پڑھایا آرام نال بہنا او یار خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے لو بھائی میں ایمان نال بیانا میں بندہ وا مینوں کوئی آخے چشتیا تیرا خرچہ سارا آسا چکنے تو آرام نال پاؤ میں ایمان نال سویرے آرام نال بہ جانا میں اور فیکٹری دا مالک ایک مزدور نو آخے تو آرام نال بہو ہے تنخواہ تینوں اپڑ جایا کرے گی تو انہوں بھی چاہیے واہ واہ صدقے جا ہمارا ابا تیری رحمت تو صدقے بولیا دشمن دا کھیڈتا ہوتا ہے دا دے دشمن تے دا چاون والا بے وقوف ہے اس رب رحمان دے صدقے معاشتا کر کے بندے اللہ سونے ونڈ دتی باہر ڈاکا مڑ مرد جانا ہے سپ لتاڑتا ہے ٹھوئے لتاڑتا پھردا ہے کدی پیلیاں میں ڈاکو لب جاندے نے کٹ کٹ کے تھوں کٹ چھڑتے ہیں ہاں نہیں لبتے عورت گھر بیٹھی آرام نال جو مرضی کرے بچارا جو مرضی مصیبت برداشت کرے یہ فرد جا کے دینا اس واسطے اللہ نے خرچہ کھندے تے فرد کیتا ہے عورت دا خرچہ مرد تے فرد ہے یا اندے اپنے تے فرد ہے مرد تے فرد ہے اور سن پھر باہر جاوے روزی لین واسطے تھکے بکھرے کھاوے قسطاں وکھریاں لٹاوے کیونکہ عورت کمزور ہے بیچاری پھر اتنے 100 کمینے کو لے کے آوے 100 ہاتھاں چ لے کے اتنے ایک ہاتھ چ لوے توجہ نہیں دی اتنے سواں دے رول کے ہاتھ چ لوے اس روزی تے لکھ لعنت جیڑی بیچاری ذلیل خوار ہو کے در بدر رول کے کمینے دے ہتھوں جہنم دا بالن بن کے 100 ہتھوں چاڑا کھا کھا کے روزی لے آوے اندے نال او چنگا نہیں گھر بوے چاڑا سگوں پا چھڈے ہاں پاندیاں نہیں پاندیاں نہیں جدو بی بی پاک بیٹھی ہوئے اپنے دھیان تو مرد آ کے پانی چا پلا ٹوٹ پینے ہاتھ ٹوٹے نہیں وہ آتا چلو میری ہوں گھر کی جو میرے بچیاں دی ماں ہے شالا جینتی رہے کہنا کہ نہیں ماں نال دسی پھر جن بارہ دن دے در کھاوے کدی روکیا جن بارہ بلکہ آپ پتہ کی آنے وہ بخت والی ہے مرتی جانی ہے مرتی جانی ہے کھانتی نہیں کوئی کھا ہی لیا آنے کہ نہیں 5-5 7-7 بار کھائے تو مرد خوش ہوتا ہے بخت والی کھاندی پئی میرے بچیاں دی ماں کھاندی پئی 7-7 بار کھاوے نہیں روک دے اٹھے بان دے پابند نہیں کرتے بان بیٹھے اٹھن دی پابند نہیں کرتے کھلون دی آن دی جان دی بیت الخلا جاوے آوے وہ صدقے جاواں ہے جی اینو آکھنا رب وحدہ لا شریک مولا دے مقابلے میں آکھنا کہ یہ جناب جی یہ سارے کم عورت نال زیادتی نے عورت نہیں جی باہر نکلے کھاون دی پابند ہوے تو اس ٹائم چھٹی لینی پوے چھٹی لے کے کھاوے چھٹی لے کے بیت الخلا جاوے ہن جا نہیں سکتی اوتھے ایتھے جھاڑا پاندی سی اوتھے 100 کھا کے آوے اوور سیئر کوئی جناب فلانا فورمین فلانا افسر جن مرضی اتوں جھاڑا پان تے کوئی کچھ کرے تے کچھ بچاری برداشت کر کے کمزور ذلیل خوار ہو کے واپس آوے 2000 تے لے کے آوے لیکن کتیا تو ود رول رول کے وہ ہوندے نال وہ چنگا نہیں کہ گھر بیٹھے مرد خدمت کرے ایمان نال دس مڑ روزی نان نفقہ خرچہ مرد دے اتنے فرض کر کے اللہ نے عورت تے رحمت فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی بولو 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 رحمت فرما چھوڑیے لیکن ایک گل اتنے ضرور کر جا خرچہ ہی رب سونے جڑا رکھے ہی اس حساب نال رکھا ہے کہ جی اگلے دی پتلی برداشت ہاں آخر رب اصا بھی تو اللہ دی مخلوق ہے نا اللہ کے دشمن ہے
جی بیبیاں اس پیدا فرمایا تو سانو بھی کیا کرو سی توجہ نہیں فرمائی. تو ہوں رب سڈے اتنے خرچہ رکھ دینا کہ کوٹھی بنا کے دے بنگلہ کروڑ روپئے کا, نہیں تو تم نہیں کر سکتا مار کھا گئے. ہاں یہاں پھر ہفتے چ3 دہاڑ جڑے نا 4 دہاڑ گوشت بھجا کھوا بہترین سٹیم روسٹ ہو خرچہ یہ تیرا تیرے تے فرد تے مہینے دے اندر 5-7 سوٹ بنا کے دیا کر آپ روڑ تھان گئے سن. رب وہاں اولاد شریک کا خرچہ نہیں بنایا. سال 2 کپ سوٹ جی میں آپ پاوے اوے انہوں پوا. توجہ نہیں فرمائی. پر اے خیال رکھی آپ پینٹ شرٹ پاوے تو انہوں نہ پوائے کھڑا ہو. آپ مت چشتی پہ آتا سی بھی جی آپ پاوے اوے انہوں پاوے. یہ گل سمجھا کرو ذرا فرق بھی سمجھا کرو. اللہ نے بندے ہو پینٹ شرٹ نہ اپنے واسطے جائے دے تو نہ اگلے واسطے جائے دے. ہاں مت ہاں جی میں اتنے لطیفہ تمہیں ایک سنا وا. بولو 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 سبحان اللہ. وہ ایک پینٹ شرٹ دے نال کی پائی پھرتے ہوں ٹائی. میں ایک نو آخیا میں بیلی یار ناراض نہ ہوئی ایک جو سوال تیرے تو کرا گھر چاچا میں کہ یار میں جٹ کے بندہ یہ دس بھائی اصا کسے کتے دے گل نہ ایڈا سارا ٹوٹا زنجیر دا یا رسے دا وہدے سا نا تو سانو پتہ لگتا سی بھی یہ کسی دے کلے تو ترٹیا پھرتا ہے. ایویں آئی مان ہے کہ نہیں. تساں جو رسا ویکھو کسی کتے دے گالے تو کی سمجھتے ہو یہ کسی دا رکھیا سی ایویں نا. میں بیلیا ناراض نہ ہوئی میں چاچا تیرے کو پوچھنا تو کہتے کلے تو ٹوٹیا پھرتا میرے آتا چاچا تو جاتے ایڈی 37 سال گل کی میں یار ناراض نہ ہوگی میں دیسی جا بندہ اللہ دے بندے ہے. یہ تو خیر کپڑا ہی کون یہ تو اللہ دا عذاب ہے. پینٹ شرٹ جہاں نا چاہیے تو جیدیا خدا دا قہر ہے جی اللہ ناراض ہوئے انہوں وڑ پائیں گے. یہ تو عذاب ہے نہ بندہ بان جوگا نہ کھلون جوگا. دعائی خدا دی گرمیاں عذاب چپ چپ پئی ہوئے بندہ تنگ. ہاں جی اس نالوں تے بندہ اونج ویلا چنگا ایمان نالے کوئی کپڑا نہیں. باہر صورت میں ادھر نہیں جانا جانا چاہتا تینوں سمجھانا چاہنا بھائی 2 سوٹ عورت دے ایک سردیاں دا ایک گرمیاں دا یہ فرد ہے مرد دے. اچھا جو آپ کھاوے انہوں کھواوے فرد ہے. علیحدہ علیحدہ ایک کمرہ دے اندر بان کھلونے مرد فرض ہے. اگر عورت اگر ان دے پیکیاں نال رہنا پسند کرے جو آخے کہ مینوں وکھرا کمرہ دینا فرض بنتا. 3 حق اللہ نے فرض کیتے ہیں. توجہ نہیں فرمائی. جی کام ایسا کی رہ جاوے نا ایسا رہ جاوے تو مڑ تو سی بیاہ سوکھے. بخت والی خرچ فرد کٹی کھڑی ہوئے اپنے آ کے میرے خرچے ایک ٹی وی بھی ہے 10,000 کا. میں آخر گھر باہنا میرا دل نہیں لگنا چلو کسی نہ کسی پاس پوچھ دیکھتے ہی رہا گے. تو ہوں انج دا جی خرچہ منگے تو نال میک اپ دا سامان منگے کوئی 1000 روپئے دا صندوق والا بکسے والا منگے مرد کی مرضی ہے جی لیا دے تو بچارا اپنی دی سر پی دینا. تو جی ہوں وہ آخے میں یہ لینا ہے تو سوٹ بھی ہر مہینے نواں لینا ہے تو پھر دین ہے عورت نے. ہاں پھر وہ بندہ بے ویا چنگا ایمان نال. ہاں پھر بندے جدو حرام کما ادھر ادھر منہ مارنا بھائی یار ہوں گھر کا خرچہ پورا کرا تو پھر وہ بے ویا بندہ چنگا وہ کار خدا دا شادی تے ہوئی ہے. ہائے 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 ایک بی بی پاک دی گل سنا وا ذرا مزے والا سبحان اللہ. گل سنی ایمان تازہ ہو سی ذرا مدر لاکھ سبحان اللہ. ایک بزرگ ہوئے نے اللہ دے جنہاں دا نام شاہ شجاع کرمانی سی. آپ سرکار دی ایک توجہ فرما آپ سرکار دی ایک بیٹی پاک سی. بیٹی پاک دے ویاہ دا وقت قریب آیا ہے. اللہ دا ولی وقت دا بادشاہ سی شاہ شجاع کرمانی. آپ ٹر پے نے کوئی رشتہ لبا بیٹی دی خاطر. ٹردیا ایک مسجد گئے ایک درویش نوجوان بیٹھے تارے کو دنیا اللہ اللہ پیا کر دے. آپ فرما نے او پترا کیا شادی دی رغبت رکھنا ہے؟ عرض کر دے بابا جی اللہ اللہ کرنا وا پیا پاسے نہیں بتھیرے. فرما دے یار کیوں نہیں کرنے؟ آندا
کوئی کنات والی گزارے والی سونے گزارے والی بی بی نہیں لبدی کی ویاہ کرن شاہ شجاع کرمانی فرما نے میں کنات گزارے والی بی بی تینوں دیاں گا نکاح کر لے چپ کر کے بیٹی دا نکاح کیتا ہے رات نو ٹور دیتا ہے ہن توجہ فرما ایک روٹی اس درویش دے کول سی ایک روٹی ادی گھر والی نو کھوائی اندر وچوں کچھ آپ کھادی ادی چپ کر کے علیحدہ لکا چھڈی جدو سویر ہوئی دوپہر ویلے پھر وہ ادی روٹی دین لگا بی بی پوچھدی اے ادی روٹی کتوں لیا آندا راتی لکا کے رکھ چھڈی سی میں کیا دن دا ڈنگ گزر جاوے دا بی بی آخدی اے ہائے افسوس ماری گئی کہو جہ بندے نال ویاہ ہو گیا وے جنوں اپنے رب تے یقین ہی کوئی نہیں سدھی ٹر گئی پیو دے کول آندی ابا کہو جہ نال ویاہ کیتا ہی انہوں اپنے رب دے راہ دے کون دے یقین ہی کوئی نہیں اگلے بہار واسطے بچا کے رکھی کھڑا سی انہوں پتا کوئی نہیں جس مولا نے جان دینی ہے نال نان بھی دے چھڈنا وے سبحان اللہ مرد درویش کی سی انہوں اپنی درویشی بھول گئی کہنے لگا میں تو نویں سرو توبہ کرا میں کتنے اپنے میں سمجھتا سا میں رب رب پہ کرنا یہ کون ہے جا آخ سبحان اللہ جیندے 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 اچھی آواز آخ سبحان اللہ ہے تاکہ توجہ تری رہے خدا دی قسم کر کے آنا جی ان دی کنات گزارے والی بی بی رب تے ایمان یقین رکھنے والی مل جاوے مڑ تے دنیا تے جنت ہے دنیا تے جنت ہے ورنہ تن پتہ ہے حضور داتا حجویری سرکار شادی نہیں کی آپ بغیر ویوں گئے نے کسی پوچھا حضور خیر تے فرمایا شرع دے مطابق بی بی نہیں فلمتی آخر ادھر جو داتا سی اے جس تقوی دا مالک سی پھر اس تقوی دی بی بی لبنی کوئی سوکھی سی مدن آگ سبحان اللہ آ جڑے آ تواڈے نال ہی کنگا نے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آ ویاہ نہیں سی کیتا نا شادی واسطے لوگ کٹھے ہوئے بلاون لگے برادری آپ نسے سیدھا میاں صاحب دے کول فرمان لگے میرا ویاہ تے تواڈے نال ہو گیا ہے کدھر ویاہ نے مدن آگ سبحان اللہ او خدا دے بندے آ جدا دل رب نال لگ جاوے اوندا دھیان کسے اور پاسے کی جاوے معاش فرض کہندے تے وے مرد معاشی مقام عورت معاشی لحاظ نال بچے دا مقام رکھ دی جی میں بچے دی خدمت مرد تے فرض ہے وڈیا تے فرض ہے ایویں عورت دے رزق معاش دی خدمت کندے تے فرض ہے مرد ہن اگلی گل ہے معاشرتی زندگی گزارن وچ توجہ نہیں فرمائی اللہ جاندا سی کہ ہے کمزور عزت نہیں بچا سکتی ہوں رب وحدہ لا شریک مولا نے معاشرے دے اندر عورت تے اتنے کچھ پابندیاں لائیاں یہ چھپاون دیاں ایک تے پردے دا آخیا توجہ نہیں فرمائی کا فرمایا ہے پردے دا کیوں ہوں اس نقطے نو سمجھی ہر قیمتی شے چھپائی جاتی ہر رتی شے باہر سٹی جاتی گوبر کتنے سٹتے ہو سونا کپڑا کپڑا مڑ کپڑے کپڑا مڑ کپڑے کپڑا مڑ بکسے بکسا مڑ بکسے بکسا مڑ بکسے بکسا پیٹی پیٹی تو تالا تالے تو باہر بندہ ستا ہے منجی ڈائی پیا ہے گلی دے اندر رات نو بندے دا کھڑکار آوے چلن دا تے فورن اچھی دیا اجا گیا ایمان نال دس کن کول رکھیے 5-7 فیر چھڈدا ہے کن ہو جان بھی بندے جاگتے ہیں فرمائی معلوم ہویا ہوں گوبر چک چک کے آپ ہی باہر سٹی کھڑے وہ جہاں مرضی چک کے لے جاوے کدی نہیں لڑے تو
سونے واسطے انج گنا رکھی کھڑے ادے سونے ادے جاگتے کرنے نا معلوم ہوا ہر قیمتی شے جی میں سونا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ایک دوسرا جن کے ہاتھی لگ جاوے وہ چڑھتا بھی یہ شہ ہی ہو جائیے مڑے نو چھپانا پہنتا ہے ہر قیمتی شہ چھپائی جاتی ہے ہر ردی شہ باہر کی جاتی ہے اسلام کے نزدیک عورت عزت بہت بڑی قیمتی شہ ہے اس وجہ سے اسلام کہتا ہے اس کو چھپاؤ سکول کہتا ہے اس کو باہر لاؤ وہ مقام دینا گوبر دا اسلام مقام دینا سونے دا یار میں گل اور سونے میں گل کرا سونا تو اینا پہ چھپانے جس وقت والی سونا پاونا ہے وہ چھپاو کا خیال ہی سونا پانا ہے عورت نے تے سونے نو بخشیا موٹے تاڑے لا کے تے باہر ستے پایا تے جس وقت والی سونا پاونا ہے وہ خیال ہی کوئی وہ جی پتہ لگی جا وہ کسے چھپاو کی نہیں سوچنی چلیا ایک قسم خدا دی کر کے آنا سونا بھی گھٹ قیمتی ہے سونا کی ہے مینو آخر دے عزت بندے دے جان نالوں بھی قیمتی توجہ نہیں فرمائی میری گل سننے واسطے ایک غیرت چاہیے ہوتی ہے ایک ایمان چاہیے ہوتا بے غیرت اور بے ایمان بندہ میری گل سن سکتا ہے اور تساں لگتا ہے سارے ہی اللہ دی مہربانی نال ایمان تے غیرت والے بیٹھے جے تاں کر کے ٹکی ہوئے پائے راکھو سبحان اللہ ہے تسی پینڈو جی نا شہروں میں جاؤ نا تو سانو سانو ویک کے نہ اچھی دے امی دیا پینڈو آئے پھر نہیں ہوئے ہاں سو نہیں یار گلا ہے فدرا کہ نہیں ہاں پر اصا بڑے ڈنگر لوگ ہیں جی بڑے ہی بےحودہ بے اصا پنڈ والے جڑے نا بڑے بےحودہ نے ہوئے 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 ساڈا حال ہی کوئی نہیں مینو ایک کہن لگا چشتیا شہر والے بڑے چنگے ہوتے ہیں پینڈو تو بالکل ڈنگر ہوتے ہیں میں کہ اچھا جی کیوں جی آپ اتنے تعلیم نہیں ہوتی میں کہ اچھا جی میں کہ قبلہ یہ دسو جب پنڈ والے کول بندہ ٹر جائے نا مسافر رات نو منجی لا دیں حکا پانی دیں آرام نال سوندا دن نو ناشتہ کرا کے موڑ ٹورتے ہیں ایویں ہی کہتا ہاں میں کہ جی تھوڑے شہر تو وڈے تو وڈا لاہور شہر دا علاقہ دسو کیڑا ہے آخر جی ڈیفینس میں کہ جی اس ڈیفینس دے وچوں کوئی مسافر پیدل بھی لنگ سکتا ہے آخر کوئی نہ میں کیا مونج کٹی جی تھی یہ پنڈ والا منجی ڈا دے خدمت کرے چاہ پانی روٹی حکا سارا کچھ پیش کرے سویرے عزت نال روانہ کرے ڈیفینس والا کنجر راہ تو لنگن ہی نہ دے وہ چنگا کہ یہ چنگا جڑا اپنے نال دے نو پچھانی تے کھڑا ہوئے توجہ نہیں کی اسی شہراں نو ٹر جائیے تے سانو مکان وچ رکھن دی بجائے آندے نے او ہوٹل کھڑا تے جدوں رات نو سویے تے سویرے جیباں ہی خالی ہوتا ہے کہ نہیں ڈنگر اساں کہ وہ نے کیوں پہ اعتراض ہوتا ہے دیہاتیاں پینڈو پینڈو اچھا ایک تمہیں دسا مدرا کو سبحان اللہ وہ کنک کتوں جاتی منجی سبزی مرچاں یہ سارا کام کتوں جاتا ہے جی پنڈ والے بندے سارا کچھ اپنے کول ہی رکھ لین کپاہ بھی اپنے کول رکھ لین کوئی شاید شہر نہ کلن تو وہ موٹر سائیکل دے سلنسر چٹ چٹ کے جیون گے ہاں دس دے صحیح ہوں کون کھوا ہے بولو کون کھوا نے پنڈ والے اچھا تو جیڑا اپنے کھواون والے دا گلا کرے وہ کی آخ دے اپنی زبان نمک حرام افسوس ہے قسم خدا دی کیوں گل کیتی اس واسطے یہودی ویکھیا اس آخیا شہر تے میں اجاڑ دیتے نے نہ غیرت رہی نہ ایمان رہا نہ دین رہی نہ کوئی عزت رہی پنڈا میں شاید بچی پنڈا کھلوتا ہے لہذا انہوں آخو پینڈو پینڈو پینڈو
ڈنگر بے شعور کہہ کے انہوں بچاریاں اپنے آپ تو تنگ کر دیو. یہ آخر یار مصیبت کہڑی نو پھڑے گئے اسی تو بندے ہی کو نہیں, بندے ہی شہر تے اے بھی اپنی عزت غیرت دین والا پاسا چھڈن تے جڑے گند بھرے پے نے یہودیت والے اے بھی سارے ادھر ہی لپڑ جان. اس واسطے پیا ہوتا ہی, ورنہ قسم و ذات دی جے قبضہ قدرت میری جان ہے میں پورے ملک دا کونا کونا چپا چپا پھرنا, میں بڑے بڑے فنے خاں بندے سیاسی وڈے یہ ملا پیر ہر طرح دے بندے لڑبانا کھلونا, میں جس تے قبضہ قدرت جانے وہ قسم کھا کے پیان نہیں. انسانیت اگر لبدی آئی تو دیہات لبدی آئی, اگر حیوانیت لبے گی تو شہر لبے گی. وجہ کی ہے نبی دے دین والی جے گل کھڑی ہے تو اس دیہات کھلوتی آئی. اور اسی واسطے سن, اسی واسطے جدوں بھی اللہ نے دین نو شان بخش دین نو مڑ اٹھایا تو اسے دیہاتی نو اللہ نے عزت بخشنی نہیں. قسم خدا دی کر کے آنا ادھر ویخ, عزت جان نالوں بھی قیمتی ہوئی. میں ثابت کر جدو جان جاندی ہوئے نا حکم حرام کھا لے, مردار پہ مریا کھا لے, فرض کھا لے. لیکن اگر کوئی بندہ آخے کسی نو یا گولی مارنا یا عزت لٹن دے, ہوں وہ کی فرض ہے؟ گولی کھا لو عزت نہ جان گے, مر جاوے تو پھر جو مرضی پیا ہو, لیکن جیندیاں جان اپنی عزت تو دے چھڈے. ہوں نبی دی شریعت آخدی ہے جے مرے گا عزت دے اتوں تو شہید ہو کے جاوے گا. توجہ نہیں فرمائی, درجہ شہادت کا پا جاوے گا. معلوم ہوا اسلام نے عورت کو سونے سے بھی بڑا مقام عطا کیا ہے. ڈاکو آ گئے نے, ڈاکو تیرے کو سونا ہے, مال ہے, پیسہ ہے, وہ آدھے نے یا عزت لٹن دے یا پیسہ لٹن دے, تیرا فرض بنتا ہے پیسہ سٹ ہے. اور سیانے بندے ایویں ہی کرتے ہیں, وہ آدھے خسما نو کھاؤ آ لو, جی آخیں تو پیر مہر علی دے استاد کی گل سنا. میرے پیر مہر علی گولوی سرکار دے استاد آخر شگرد جدا ہوں استاد کیویں دا ہو سی. صدقے جا میرا پیر دا استاد مولانا لطف اللہ علی گڑھ انڈیا دے اندر ہندوستان اتے میرا مرشد پڑھتا سی. آپ سرکار دے استاد جی اپنے گھر والوں لے کے جا رہے سن, رستے دے اندر ڈاکو آ گئے. ڈاکواں لٹن دا ارادہ کیتا, بیبیاں دے سیور اتارن دا ارادہ کیتا. میرے پیر دے استاد نے فرمایا پیچھا ہو کے کھلویا جے, ساڈیاں پردے دار بیبیاں نو ہاتھ نہ لایا جے, میں مال سارا تواڈے سپرد کر دینا وا. آپ نے سارا کچھ اتاریا سپرد کر دیتا. جدو ڈاکو لے کے چلے گئے نے, پیچھے آپ دی بچی سی چھوٹی, عرض کر دی ابو جی میں اپنے کنگن بچا لے, میں نہیں دیتے. میرا پیر دا استاد دھار مار کے رو پیا وے, آندا دھیے مرا چھڈیا, میں وعدہ کیتا سی سارا مال تانوں دیاں گا, پر میری عزت نو کچھ نہ آکھیا جے, تساں مرا چھڈیا, وعدہ خلافی ہو گئی ہے. ہن چھیتی کر کنگن مینوں دے. کنگن چکے تے بھج پے پیچھے ڈاکواں دے. ڈاکواں سمجھا لڑن واسطے پیا وے. جدو پیر دا استاد نیڑے پہنچے فرمایا یار معاف کر دیا جے, غلطی ہو گئی ہے, میں وعدے خلافی کر بیٹھا وا. یہ سونے دے کنگن میری چھوٹی بچی دے ہاتھ آ گئے سن, میں وہ دیون واسطے آیا وا, مہربانی کرو مینو معاف کر دو. اور صدقے جاواں اپنی عزت بچا لئیے, اپنا دین بچا لیا وے, مال قربان کر چھوڑیا وے. پھر شگرد مہر علی کیوں نہ ہو, مہر علی کیوں نہ ہوئے جڑا مڑ وادی ہمراہ حج کرن جا رہا ہے. وادی سرخ رنگ دی ایک وادی آتی سی راہ, اس وادی چپڑیا
تھکے پھرتے سن. اثر دیا نماز دا ویلا ہویا, اثر دے فرض پڑے تو سنتا پہلیاں چھڑ دیتی. فرمایا تھکیا پھرنا, چلو سفر چونجی معاف ہوندیاں نے. تے میں سو گئے, جدو ستے نا تو محبوب خدا آ گئے. فرماندے نے میرے علی اج اثر دیا سنتا چھڑ دیتی. حضور میں تھکیا پھردا سا, میں کیا اونجی معاف نے سفر تا چھڈیاں نے. فرمایا پتر یہ لوکاں واسطے نے, تو ساڈا ہے. توجہ نہیں فرمائی. تو پھر اس زیارت تو بعد آپ نے ایک کلام لکھیا سی, اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلی اداس گھلیری, لو لو وچ شوق چنگیری ہے, اج لینا لایا کیوں جھڑیاں. سبحان اللہ. خدا دے بندے صدقے جاواں, عورت دا مقام اسلام وچ معاشرتی لحاظ نال سونے چاندی مال بندے دی جان تو بھی ود دے, جان تو بھی ود دے. پر سکول نے کی مقام دیتا ہے عورت نو, اور سکول دیتا ہے جویں بکری بھیڑ منڈی تے وکدی ہے, یہ مقام دیتا ہے کہ ایس دفتر کم کرے, اس دفتر کم کرے, کپڑے تو بغیر رلتی پھرے بچاری, کدی بورڈاں دے اوتے فوٹو لواوے, کدی کسے کنجر نال, کدی کسے نال, دکان دے اوتے جاوے, دکان دے اندر جا کے پی سی او تے کم پی سی او تے بیٹھی ہوے. اگر ایک پی سی او والے پیسے تھوڑے دیتے نے, اگلے چوکھا دیندا ہے تے جویں گاں مجھ موڑا گاں ویچ دئی دی, پیسے چوکھے پہ لبدے نے. ہن اس دفتر تو اگلے دفتر ٹر جاندی ہے. ایک فیکٹری والے نے پیسے تھوڑے دیتے نے, اس نو چھڈ کے اگلے تے ٹر جاندی ہے. ایمان نال دس کہ مجھ گاں کتی بلی والا مقام ہے یا عورت کا مقام ہے؟ توجہ نہیں کی میری گل, سچ بولی, سچ بولی. یہ رلے پھرے جتوں چوکھا پیسہ لبے پیو ادے سپرد کر آئے, مڑ یہ جانور والا مقام ہے. یہ چنگا یا جان تو ود قیمتی مقام دینا او چنگا؟ توجہ نہیں فرمائی یار. اے افسوس, قسم خدا دی کر کے آنا, اج مسلمانوں دیا عزت جویں رلیاں نے نا, جویں رلدیاں پہ نے, ہوئے ہوئے دعائی خدا دی. فیکٹری تکے کھان دی, فیکٹری دے گھر چاڑ پا لینی سی نا, گھر چاڑ پا لینی, جاڑا پا لینی سی, مرد برداشت کر جانا سی. اتنے جاڑا کھانیاں پیندیاں, اتنے اگر وہ آکھے نا بوٹ صاف کرنی, اتنے کرنا پیندا ہے. یہ نہ بوٹ صاف کرے نا تو آخے تو کون ہونا ہے, ہم تو برابر چلیں گی. تو انہیں آخنا برابر دیتی لگتی بڑی برابر دی, تینوں 500 روپیہ کھاتا دینا ہے. ایمان نال دس ہوئے, فیکٹری والا یہ لفظ سن سکتا ہے کہ ہم تمہارے برابر چلیں گی؟ اتے وہ غلام تے ٹٹو بنا کے کھوتی وانگو رکھے, ہر عورت شہزادی وانگو ہوئے. ہوں وہ آخنا وہ عورت دے معاشرے دے اندر عورت دا مقام بن گیا ہے, تے گھر شہزادی وانگو بیٹھی تے آخنا معاشرے دے اندر عورت دا مقام گر گیا ہے, گھر بیٹھی ہے, ظلم ہو گیا ہے. دین نال دا ہور دنیا بے وقوف ہور کیڑا ہو سی؟ ہاں جی, ہور دنیا بدبخت کیڑا ہو سی؟ وہ چلیا صدقے جاواں نبی رحمت للعالمین نے جو قرآن اتاریا, جو قرآن لیا ہے, جو شریعت لیا ہے, وہ ایسی عظیم شریعت ہے. مرد نو او حق دتا ہے جڑا مرد دا بندا سی, عورت نو او مقام دتا ہے جڑا عورت دا جنت دی حور والا بن جاتا ہے. جنت دی حور, حور جنت دی, مسلمان دی دھی بہن با پرت گھر چ بیٹھی ہوئے جنت دی حور ہے. بول بول سبحان اللہ. تو پھر پتر بھی جمے نا تو محمد بن قاسم جمدی. ہاں جی, تے جیڑی دفتر جرڑتی پھرے تے فون چکو, ہیلو آپ کے مطلوبہ نمبر کی سہولت موجود نہیں ہے.
آ ہاں یہ حق پورے پہ ہوتے ہیں حق پورے پہ مردوں کے سنگ کلے تو نکلنا یہاں تو جواب آتا ہی کوئی نہیں کیوں آیا کھڑا ہے فون دے اتنے ہوں مول بھی چکے تو میں جب چکنا ہی ہوئی حال ہوتا بچ کئی بولے گی ٹھیک ٹھوں ٹھا ٹھوئی ٹھیں ٹھوں کوئی بولے گی مطلوبہ نمبر کی سہولت موجود نہیں ہے آپ کسی اور سے نمبر ملائیں وہ تیرا کھانا خراب ہو گئے اچھا ہوں ایمان نال دس چل میری سمجھی کسی کی تھی کسی نے کوئی آخے ہوئے اپنی تھی نال نمبر ملاوی میرے تو انہیں کی کرنا ہے گولی مارنی ہے کہ نہیں مارنی تو پیو نو پتا ہے آ جی بخت والی دفتر بیٹھی ہے تو نمبر ملاو واسطے بیٹھی ہے وہ آپ ہی ہوں بندہ چکتا ہے تو آتی ہے مطلوبہ نمبر کی سہولت موجود نہیں ہے ابا خود چڈ آ بھی شاباش پتر ایک نال نہیں ساری جاری نمبر ہی ملائی رہا وہ لعنت ہو جی پی گئی کیوں مونج نہ کٹی تے اس قوم دی اللہ میری توبہ پوچھو تو کی آخ ترقی وہ نہ مراد ایک بندہ آخ نمبر ملا گولی مارے 100 نال روزانہ ملاوے اتنے فرق ماسا ہی نہ آئے اتنے ابا خوش ہو کے کچھا مارے چلو پیسے تو کمائی ہوگی ایمان نال دس کہ میں جی گل پیا کرنا چلیا یہ تینوں کسی مول بھی نہیں سنا درد کی گل نہیں کیونکہ میں تیری عزت نو اپنی سمجھنا میرے محمد پاک دی امت دی عزت جیڑی ہے نا وہ میرے محمد نو بڑی پیاری ہے مینو قسم ذات دی جڑا نبی دی امت دی فکر رکھے حضور دی امت دا جڑا درد رکھ جاوے رب دے پاک نبی نو سب تو پیارا لگدا یار آخر اس امت دی خاطر تگارا ہے جڑا اس امت واسطے روے تے پٹے تے درد رکھے تے لوکاں نو سمجھاوے تے اکھ کھولے ہن حضور نو چنگا نہ لگ سی بولو 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 ضرور لگ سی اس واسطے یہ گلاں تو ایمان نال دس کدی سنیاں نہیں صرف چشتی دا منہ ہے اللہ دی مہربانی اللہ وحدہ لا شریک مولا نے مینوں بزرگ دتے انہاں میں سمجھائی میں تین پہ سمجھانا ہے کسے ممبر تے انج دی گل نہیں ہوندی تاں کر کے میرے کول کراچیوں کدی جمعے پڑھن بندے آوندے نے کدی ملتانوں آوندے نے کدی پاک پتن باہر دے ضلعاں تو پنڈی سٹاپ تے آئے پھردے ہوندے نے ہاں جی کیوں آوندے نے وہ آندے نے یار جیڑی گل کردا ہے نا کسے پاسے لبدی نہیں کریے کی میں کہ پترو ہن گل کیوں نہیں لبدی بھی ہر کسے نو آ پئی کریے بخت والے دی اینو ہی پائی لائی اے رجے تے اگا کوئی دین والی گل ہوے تے اللہ دی مہربانی نال آپا اے نہیں سوچنا بھاویں سانو کھ لبے تے بھاویں نہ لبے ساڈا اینا ہی گھر بھریا ہوئے کہ محمد پاک راضی ہو جائے مگر الاگ سبحان اللہ اور سڑکے جاواں خدا دے بندے غرض میں مکتی گل مکاواں اسلام سراپا غیرت دا مذہب ہے عورت لک جاوے اسلام جت گیا عورت کپڑے تو باہر پردے تو باہر آ جاوے کفر جت گیا مسلمان ہر گیا مڑ مسلمان نہیں جت سکتا تا کر کے آ رہے پھر کھڑی میاں صاحب بنوا دئی میاں محمد بخش فرماندا ہے بے غیرت دی یاری نالو بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا او بے شرمی دے یارا مرغے نالو تے ساگ سروں دا چنگا پر کی کریے قبلہ تے 13ویں صدی دا اے توڑ پھریا تے اٹھ گئی جان تو میری میاں دھیاں ماپیا تو
جانا مردہ تو گئیاں ویر میاں گنڈی رن دا پتری دلیر بنیا تے گلا پرے وچ کردا او تیری میاں وارث شاہ ہن دور نے گدڑاں دے تے نیوی پا کے لنگ دے شیر میاں یاد کو تسا جیو تسا جیو ہاں میں کلا جیوا میں بڑے میں لینے تسا بھی نال جیو تو اللہ دی مہربانی اللہ تانوں سلامت رکھے. یہ میلے کٹھے ہوندے نے یاراں دے نال میلے نے تسا سنگی جی سو میں کوئی تانوں سناواں گا تسی میرے کول سنو گے کوئی حضور دی امت نو فکر اٹھے گی کوئی جاگاں گے تے موڑی دنیا دے اوتے کوئی تبدیلی لے آواں گے کیونکہ اساں دوجیاں کول سبق لین والے نہیں. میرے محمد پاک دی امت دوسرے نو سبق پڑھاون والی ہے. توجہ نہیں فرمائی اصل رلے پے ہاں قسم خدا دی سکولاں میں کھولے نے لانتیاں اساں اس واسطے کہ اساں بھول گئے ہاں اساں دے سبق پڑھانے سن. اساں مدنی تو پڑھیا سی وہ سارے تو بڑا استاد سی اساں لوکاں نو پڑھاونے سن. بد بخت ہن لوکاں تو یہودیاں تو پڑھتے پے یہودیاں تو سکھدے پے اساں مثال دنیا وچ نمونہ ہن بن گیا عبرت. دوجے نو ویکھ دوسرے ویکھ کے ساڈے تو عبرت پڑھدے نے بننا بنیا مثال بننا لوکاں تے مگر نہیں چلنا اساں کملی والے دے مگر چلنا ہے لوکاں ساڈے مگر چلنا ہے. توجہ نہیں کیتی ہاں یہ مقام ہے ساڈا بولیا بند وچھڑے پھرتے ہیں نا. تو سیانے آندے نے ایک شیر دا بچہ سی نکا جے تے بھیڈاں چرے پھرے چردا پھر تے شیر وڈے نے ویکھیا اس آکھیا جاندی کڑو بے غیرتی کیتی نسل ساڈی تے بھیڈاں نال چردا پھردا. وہ شیر جا کے تو انہوں آخیا کانوں پھڑ کے کی کرتا پہ تو شیر دا پتر تے بیٹا نال چرے کو گل کر رہا وہ اگوں پورے دنوں کا کی ہو سکتا پر وہ بڑا مولوی نوا آ گیا تو اج سمجھاو والا میرا یہ گھر ہے اتنے رہنا جا پڑھاؤ آرام نال دیکھ کتنے موج نال دب چڑھتے پھرنے انہیں آخیا کھانا خراب آ جاتی کرتے سیانے آتے ہیں تب شیر بھوکا مرے پر دب مول نہ چلے تو دب پہ کھانا ہے ساری تو لیک لائی پھرنا سڈے تو نام سانو جیون جو کری چڈے کرنا کی پیا اس آخیا تگنا کون ہے ماما لگنا پڑا ہو میرا تا آ گیا اس آخیا ہوئے میں تیرا بڑا خوش لگنا تو چل تھی پورا ہوں لے گیا خود بچ اتنے خود اتنے وکھایا آدھے چھاتی مارے نا ہوں شیر دے بچے چھاتی ماری اس آخیا گل کر رلنے توں میں کہ نہیں ہوں بڑک میں نہیں مارنا تو بھی مار بڑک ماری بڑک بھی رل اس آخیا ہوں دس یہاں تو آپ چیر نے پھاڑنے تج کتنے کھیلتا پھر جڑی بربائی جدو حقیقت حال دا پتہ لگا کہ میں شیر ہاں ہو سکیا پچھلی دی توبہ کی اگوں ہو سکیا ہوں تمہیں دسا گا چلیا آپ انگریز بھیڈاں دے نال یہودی دیا بھیڈاں نال کھیڈتے پھرنے پتہ ہی کوئی نہیں شیراں دے بچے ہاں اصا محمد بن قاسم دی اولاد ہاں اصا محمود غزنوی دی نسل ہاں شیراں دے بچے کدے لگے پھرتے ہیں ساڈا شیر ربانی ہے ہوں میں کرانا وا خوہ تے لجا کے شیشہ ایویں لڑ کھانے پھرنے لڑ کھانے پھرنے انگریزاں تو اوتھے بھی دے اوتھے بھی دے اتنے بھی دے اوتھے بھی ٹکے برابر قدر کوئی نہیں مان نال ٹکے برابر بھی قدر کوئی نہیں. تیرے ملک دے حاکم نو کتے برابر نہیں سمجھتے تو میں کون ہے جس مرضی کنوں پھڑ کے تھلے کھچ کے لا لیں گے ایسے طرح کے نہیں تو جی مرضی آخو سلوٹ ماری آدھے نے جی مرضی آخر آدھے جتنے مرضی اصا کی فوج دیو پولیس دیو سارا کچھ بم مارو سارا کچھ کرا معلوم ہوا سارے غلام بڑے کھڑے مڑا پا اپنا راہ چڈی کھڑیا ہوں ذرا بڑک سنبھال دیکھ چھاتی مار اصا یہاں بھیڈا کھیڈن والے نہیں اصا کملی والے دے غلام سبحان اللہ
یہاں آپ چیرن وڈن ٹکن والے وہ سانو پا وڈتے ہیں، آپ انہوں وڈنا سی سانو پا وڈتے ہیں، آپ فیڈاں چ بنے پھرنے شیر بن تا کر کے پیر وارش آندا ہے نیوی پا کے لنگتے ہوں شیر آ کے نیوی پا کے لنگتے ہیں، دور جو گڈنا کا آیا کھڑا ہے اس واسطے گڈ نہ بنی ذرا جاگ دعا کر صدقہ مدنی تاجدار دا اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے حبیب دے صدقے سانو دین دی سمجھ عطا فرماوے۔ میں تانوں ایک گل آخر سنا کے اجازت چاہنا، وقت میں 20 منٹ اتنے لے گیا ہے۔ میرے کو کتاب ہے حدیث دی شرح، اس فقی ابو اللہ سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے تنبیہ الغافلین انہاں دی کتاب اس دے حوالے لکھیا ہے عورت دے مرد دے اوپر 5 حق نے موٹے موٹے، سمجھا جی گل؟ عورت دے مرد دے اوپر کنے حق نے؟ 5۔ پہلا حق فرمایا ہے کہ انہوں پردے چ رکھے، پردے تو باہر نہ کرے، یہ کٹے گا تو گناہگار ہو سکے، توجہ نہیں فرمائی، پردے چ رکھے، پردے تو باہر نہ کرے۔ اور پردہ ٹوپی والے برخے جڑے ہوندے سن وہ پرانے ساڈے 1950 دے اندر برخا وہی ہوتا ہے، کنے چ بولو بولو میں تمہیں اخبار اٹھاؤں، اخبار کا ٹوٹا ہے، ایک 3/95 کا اخبار ہے، 1995 کا، نوائے وقت ملتان کا۔ اندر تصویر آئی 5 مسلمانوں دیا عورتوں دیا، تھلے کھڑا انگریز یہودی آ باندر کھڑا جو دیکھے، نال لکھا ثقافتی ترقی کی کہانی تصویروں کی زبانی۔ پہلے نمبر دے 1950 مسلمان دی عورت دا پردہ وکھایا گیا ہے ٹوپی والا ہزاری۔ ہاں وڈی تصویر ہے، وڈی وڈی جی پہلا جتنے میں انگل رکھی یہ ہے جی 1950۔ اچھا 1980 روپ آیا ہے جڑے ترقی ہو رہی، کپڑے لے رہے ہیں تو ہو ترقی رہی۔ 1988 دوپٹا گل چ آ گیا، ترقی چڑھ گئی۔ 1994 یہ بیبی کٹ آ گئی، ہوں عورت ہون تو باہر تر گئی، یہ بخت والی بندے کے نال رلی کھڑی تھوڑی جی برابر جو ہونی سی شانہ بشانہ۔ 1995 میڈم صاحب تو تھلے بیٹھا یہودی دی فوٹو دینا پیا، یہ ہوں پیا آخد کہ آ ترقی ہے، اصا اتوں لے کے اتنے تک جدو مسلمان دی بیٹی نو لے آواں گے نا ساری مڑ دنیا ترقی ہو جانی ہے، یہودی پیا آخد ہے۔ اگے حال جاری ہے ترقی، یہ تو 1995 کی گل ہے نا، ہوں پتہ نہیں کتنے اپنے کھڑے ہو سکتے، ہوں تو 2005 ہوئی کھڑی ہے نا۔ ہوں اتنے گل سمجھ والی کافر دی فکر ویخ کی ایسا مقابلہ کرنا، مر جو گیا ایمان نال مرے پایا، کوئی زندگی ساڈے کو نہیں ہے۔ ہوں وہ یہودی ہے کافر ہے جنوں فکر ساڈے گھر دی فکر ہر مومن دے کہ مسلمان دی دھی نو ایتھوں ٹورن لگا ہے، ایتھے لیا سی آندا پھر ساری ترقی ہے۔ معلوم ہویا مسلمان دی عورت جنہ کپڑے تو باہر نکلے گی بربادی مسلمان دی تے ترقی کہ ہونی ہے کافران دی۔ جدو آپ عورت نو پھر اتوں ٹوردے تے لے گئے ہو اسے پیو دادے والے برخے تے پھر ترقی محمد عربی دی امت دی ہو جائے گی۔ تین سارا کچھ تصویروں کی زبان کر کے بنا دیتا۔ اسی واسطے مرد دا حق ہے کہ پردے چ رکھے، پہلا حق ہے۔ حق المرأۃ علی الزوج 5، عورت کا حق مرد پر 5 ہے۔ ان یخدمھا من وراء ستر، کہ اس نو گھر دی خدمت واسطے رکھے پردے وچ، ولا یدعھا تخرج من الستر، عورت نو پردے تو باہر نہ ہونے دے، فإن اخرجھا اگر کڈے گا آسما گناہگار ہوئے گا، لأنھا عورت، کیونکہ عورت چھپانے کی چیز ہے۔ دوسرا حق وإن يعلمھا ما تحتاج الیہ من الاحکام الشرعیہ، جہے احکام شریعت دی عورت نو ضرورت ہوندی ہے شرع دے احکام دی وہ سکھاوے، نہیں آندے تے عالماں کول پوچھ کے تے گھر آن کے دسے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ ہاں انہوں نہ گھلے
انہوں نہ گھلے. عورت شاہی ایسی ہے آپ جاوے پوچھ کے آوے حرام دے مسئلے حلال دے مسئلے پاکی دے مسئلے پلیتی دے مسئلے. عورت نو پلیتی آتی ہے کیویں پاک ہونا ہے کی سارے انہوں جناب اللہ سونے دے احکام شریعت والے ضرورت دے جڑے ہوندے وہ پوچھ کے تے گھر سمجھاوے. یہ حق کے قیامت نو پوچھیچنا مت سمجھو کہ سانو اللہ سونے ایویں ڈنگراں کو چھڑ دیتا ہے تے آکھے گا بہت زیادہ وہ چلو میں تانوں کی آکھاں نا. یہ جڑا قرآن آیا ہے نا اس قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ اس مدعی بننا ہے اس دعوے کرنے نے یا اللہ تو جو مینوں بھیجیا سی تے فلاں نے میرا حق پورا کیتا سی فلاں نے نہیں سی کیتا اس دعویٰ کر. ہاں تیسرا حق توجہ نہیں فرمائی ان یطعمھا من الحلال انہوں حلال کھواوے گا حرام کھواوے گا تے عورت نہیں پوچھنا اینوں پوچھنا کیونکہ مالک ہے. توجہ نہیں فرمائی جے عورت نو بیچاری نو حرام کھواوے گا اس کمزور نو تے اینوں عذاب ہونا ہے انہوں تیرے ہاتھ سے دتا. اور چوتھا حق کہ واللہ یظلمھا بان یکلفھا مصالح خارج البیت عورت ظلم نہ کرے کیویں کہ انہوں گھر تو باہر دے کام نہ کرے.